अनफॉर्चुनेटली शायद फायर फाइटर्स भी इतने इक्विप्ड नहीं थे और आग फैलते फैलते 5वें फ्लोर तक चली गई और इट वाज अ टोटल डिजास्टर। सुबह 11 बजे वो टीम आई उनकी रेड की, उस टाइम तक अभी डिलीवरी आ रही थी। तो खैर बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव था कि हम कभी भी ऑन द शेल्फ एक्सपायर प्रोडक्ट्स नहीं थे, जस्ट ऑन द रिकॉर्ड आई वांट टू से। हमने कंप्लेन बॉक्सेस भी बनाए हुए वहाँ पे। अगर बिल्कुल जनरल मैनेजर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो हमने अपने सारे दिए होते हैं लिंक, सोशल मीडिया पेजेस पे जाके आप हमें डीएम करें, पर लिखिए जरूर, बिकॉज जितना आप हमें एजुकेट करेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में, उतना ही हम अपने आप को फर्दर इंप्रूव करते रहेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम। हमारी प्रोक्योरमेंट टीम है, हमारे ग्लोबल ऑफिसेज, वहाँ पे हमारे सोर्सिंग की टीम है जिनको मेक श्योर करते हैं कि जहाँ से मिलती है वहीं से उसको प्रोक्योर किया जाए। मुझे लगता है हमारी कामयाबी का राज भी है, उनकी बरकत भी इसी चीज़ में है कि हम जितने भी रमज़ान हैम्पर बनाते हैं, हम हमेशा जो भी हमारी ऑन द शेल्फ प्रोडक्ट है ना, उसके हैम्पर बनाते हैं। हम बेचते वही हैं जो हम दिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑफर कुछ और करें और हैम्पर में कोई और चीज़ चली जाए। योर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर वुड शॉप फ्रॉम अल्फता। मेरा डिस्काउंट कार्ड जरा वैलिड कर दियो फिर तो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर बात करें जिन्होंने आज तक पहली पॉडकास्ट नहीं की, बल्कि इनके ख़ानदान में किसी ने पॉडकास्ट नहीं की। और इनके ख़ानदान की बात करें तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान जब से बना हुआ है, इनके ख़ानदान की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। लेगेसी की जब हम बात करते हैं, हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, सो इनके ख़ानदान का नाम आता है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और अगर आपने अल्फता का नाम नहीं सुना हुआ तो फिर आप पंजाब में नहीं रहते, आप कहीं और रह रहे हैं। थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि अगर आपके महल्ले के आसपास अल्फता नहीं है तो भाईजान महल्ले में कहते हैं यार की मतलब है अल्फता क्यों नहीं है साढ़े नेड़े तेड़े। एक ऐसा ब्रांड बन चुका है अल्फता जो 4th जनरेशन से अपनी पाकिस्तान के लोगों को केटर कर रहा है। जैसे आप कहते थे जी परचून की दुकान, और परचून की दुकान से वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स, फर्नीचर्स, ब्यूटी, हेल्थ एंड फिटनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों की एवरीथिंग, कहते हैं सब मिलता है। तो ज़ाहिर बात है, अगर मैंने और वासे चौधरी ने कहा था ये कि सब मिलता है तो किसी वजह से कहा था। आज उसी लेगेसी को एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन ही इज़ टेकिंग टाइम आउट, और पहली दफ़ा अल्फता से कोई पॉडकास्ट करने आया। हालांकि मैं बड़ी शेख साहब ने भी कैसे, मगर कहना यार अड्डा मेरे को टाइम नहीं होता। मैं कहा चलें जी शेख साहब। फिर मोहम्मद शेख साहब को हम लोगों ने यहाँ बुलाया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, एंड थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आई थिंक इससे बेहतर उसकी इंट्रोडक्शन हो नहीं सकती थी ऑफ आवर ब्रांड। इट इज़ अ हाउस होल्ड नेम एंड यू नो थैंक यू। नहीं भाई, जहाँ हाउस होल्ड नेम की बात करते हैं तो वहाँ हाउस होल्ड ब्रांड, मतलब इट टेक्स टाइम। लोगों को ये नहीं समझ आती कि यार किसी भी चीज़ में अगर आपने एम्बेड करना है, स्पेशली एंड द 3rd जनरेशन एंड माशाल्लाह माय सन ही इज़ गोइंग टू बी द 4th जनरेशन। तो हम लोगों ने अपने बचपन से, एंड दिस इज़ नॉट लाइक मतलब यू सिटिंग हियर, बट वी ग्रू अप ऑन अल्फता। टोलंटन मार्केट वाला अल्फता, क्योंकि उस टाइम पे गोश्त लेकिन अब्बा हजूर टोलंटन मार्केट और वो वाला दौर देखा। फिर गुलबर्ग के अंदर एज करीम बक से पीछे अल्फता और वो लेन, फिर फ्रंट पे आना। इट टेक्स टाइम। वो लेगेसी बनने में ओवरनाइट नहीं लगती, इट टेक्स जनरेशंस। व्हाट इज द वन थिंग दैट you feel is the biggest burden on you when we talk about that legacy? Ahmed bhai, as you rightly said कि it's a 85 years of legacy. और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या चीज़ है जो that I feel the weight of, वो है customer trust. क्योंकि दुकानें सारे खोल लेते हैं, इन्वेंट्री सब रख सकते हैं, जो कस्टमर ट्रस्ट होता है वो अर्न किया जाता है। और ये 85 years जो है उसका एविडेंस है कि we have earned that trust. I am the 4th generation who's running the business. So ये पॉसिबल ही नहीं था कि 4th जनरेशन तक बिजनेस सर्वाइव करे अगर ट्रस्ट और जो है कस्टमर सर्विस और इनोवेशन ना हो किसी भी बिजनेस के अंदर। तो आई फील अल्फता 3 ही पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। एक है कस्टमर ट्रस्ट एंड कस्टमर रिलेशंस, सेकंड इज द असॉर्टमेंट, वी बिलीव इन गिविंग कस्टमर्स, वी ऑफर कस्टमर समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, एंड लास्टली इट इज़ आवर इनोवेशन। देखिए, जब तक आप टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करते हैं तो बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं करता। और अल्फता की जो लेगेसी रही है ऑफ 85 years वो है ही इन्हीं 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी रही है। सो you know, it started off in Toronto market, as you rightly said.
सो टोरंटो मार्केट एक बड़ी लेगेसी मार्केट है, जो नहीं जानते, जो वाकिफ नहीं है लाहौर से, तो उनके लिए नहीं अब तो टोरंटो मार्केट क्या बात है, मतलब वो वाली टोरंटो मार्केट एक तो है ना मॉल रोड वाली, एक पुरानी टोरंटो मार्केट भी जो जेल रोड के क्रॉस होती थी। बिल्कुल। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉल रोड वन, क्योंकि हमारी आगाज जो हमारे बिजनेस का था वो वहाँ से हुआ था इन 1941। दैट बिल्डिंग इज नाउ एनसीए के पास है, वो टोरंटो आई बिलीव सो। हाँ, कोई उस पे हुआ तो कोई लीगल भी हुए थे, आई बिलीव सो, शायद आप सही कह रहे हैं उसमें। Anyhow, so basically in 1941 वो टोरंटो मार्केट की भी बैकग्राउंड ये है कि वो पहले एक होता था, एक्सपो सेंटर होता था। मैं ये बात कर रहा हूँ कॉलोनियल टाइम्स में, जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर थी, तो उन्होंने उसको एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया हुआ था राइट ऑपोजिट म्यूजियम के। जो भी म्यूजियम की आर्ट होते थे, आर्ट्स वगैरह, वो वहाँ पे एक्सपो होते थे। उसके बाद फिर सर गंगाराम जो है लाहौर में बहुत बड़ा नाम है, उन्हें आर्किटेक्चर ही लाहौर, गंगाराम हॉस्पिटल भी उनमें, उन्हें जो ये मॉडल टाउन भी है सारा उन्हीं ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो ही रियलाइज़ कि ये यहाँ पे एक मार्केट प्लेस होनी चाहिए टोरंटो मार्केट के अंदर, तो जिसको बाद में नाम टोरंटो मार्केट का हो गया था। पहले तो इट वाज लाइक आई सेड एक हॉल था। तो फिर वहाँ पे डिसाइड किया गया कि डिफरेंट मार्केट प्लेस होनी चाहिए। एंड माई ग्रेट ग्रैंड फादर ओपन अप अ शॉप देयर, जो परचून की दुकान हमने कहा कि उन्होंने खोली वहाँ पे अल हमरा के नाम से। सो इनिशियली इट वाज कॉल्ड अल हमरा। अच्छा, पहले अल हमरा था। फिर उसके बाद जब दोनों बिजनेस चलना शुरू हुआ, इट बिकेम सक्सेसफुल, तो फिर उन्होंने एक और शॉप खोली और अल्फता, उसका नाम रखा अल्फता, जो विच इवेंचुअली माई ग्रैंड फादर टुक ओवर। सो उसके बाद क्योंकि वो दो फैमिली भी बढ़ती जा रही थी, तो माय ग्रैंडफादर के जो जब उसका हुआ बिज़नेस, जब फैमिली आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अब दुकानों को डिवाइड कर दिया जाए। तो अल हमरा जो थी वो मेरे ग्रैंडफादर के कज़न्स के पास चली गई, एंड अल्फता केम टू माय ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर माशाल्लाह से ही वाज द मोस्ट लर्नड मैन एट दैट टाइम। हमारी फैमिली के अंदर उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। गवर्नमेंट कॉलेज में वो एडिटर भी थे मैगज़ीन के। तो उनको, और हाफिज़ इकबाल भी कहते थे, वाज अ ह्यूज फैन ऑफ अल्लामा इकबाल के। बिल्कुल, उनको बड़े उनके उसके अशार ज़बानी याद होते थे, वो तो अशार पढ़ के रोते भी थे, हमें ऐसा सुनने को मिलता है। तो फिर उनको जो है क्या कहते हैं, वो अपना पढ़ाई खैर उनको मुकम्मल नहीं करनी दी गई, क्योंकि उनको था कि वो बिजनेस उस टाइम भी होता था कि भाई कारोबार जल्दी आ जाए, जो भी फैमिली में थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है उसको कारोबार में ले आए। नहीं शेख ही कर देना पहली देखते यार है कारोबारी मुंडा है इधर आ जाए छेती नाल, ऐसे ही। तो वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अल्फता जो स्टोर था टोरंटो मार्केट में, उसको शुरू किया, रन किया। एंड ही वॉज अ वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी। उन्हें कस्टमर फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी वहाँ पे। और मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं बाद में, कस्टमर्स के, आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल अस कि वो वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल थी। फिर बच्चे आते थे, उनको फ्री टॉफियाँ मिलती थी। तो इस तरह के किस्से बताते थे। मतलब छोटे इंसेंटिव। एब्सोल्युटली। एंड वो हमारे लिए इट्स अ लर्निंग कर्व के ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनका कितना लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। सो फिर उसके बाद जो है, वंस जब लाहौर भी इवॉल्व होना शुरू हुआ, तो वी डिसाइडेड कि इसको जो है अब मूव कर देना चाहिए टू अ डिफरेंट प्लेस। एंड हेंस वी डिसाइडेड ऑन लिबर्टी, बिकॉज लिबर्टी वाज द न्यू इन थिंग। उस टाइम पे लिबर्टी राउंड अबाउट की एक चाम आ रही थी और वो सारा बन रहा था। आई थिंक पहला फास्ट फूड भी अगर आप देखें, सॉल्ट एंड पेपर जी एंड बर्गर 11। बिल्कुल। एंड गोगो भी, गोगो वो शादमान था। बट दिस वाज द एरिया। और उसमें भी अल्फता फ्रंट पे नहीं था, बिकॉज एच करीम बख्श के पास फ्रंट वाला था। अल्फता वाज इन द बैक। अब मैं आपको वही बताने लगा हूँ। सो अच्छा, एंड बाय द वे, इट वाज माय ग्रैंडमदर हु आइडेंटिफाइड दैट लोकेशन। शी सेड कि आपको लिबर्टी जाना चाहिए। एंड मेरी जो दादो थी, वो इतनी कोई शी वाज़न्ट अ वेरी वेल एजुकेटेड वुमन। उन्हें 5वीं 6वीं क्लास शायद पढ़ी हुई थी, लेकिन शी वाज आल्सो अ वेरी एंटरप्राइजिंग वुमन, वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। तो शी वाज द वन जिन्हें आइडिया सीड किया कि आपको लिबर्टी मूव करना चाहिए मेरे ख्याल से। माय ग्रैंडफादर ऑब्वियसली जब वो लोकेशन मिली तो उन्हें। अच्छा, अब आपकी जो बात है लिबर्टी में जहाँ पे हमारा स्टोर था, अगर आप आज बिजनेस की टेक्स्ट बुक पढ़े ना, तो वो जो बताते ना कि लोकेशन देखते हुए बिजनेस के लिए क्या चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए, वो सब चीज़ें वो उसको क्रॉस करते थे। कभी भी कहते हैं कि एक बड़े सक्सेसफुल स्टोर के पीछे एक वैसा ही स्टोर नहीं खोलना चाहिए, और जिसकी फेसिंग भी ना हो, फ्रंट फेसिंग भी ना हो। जहाँ पे दूसरा एक वो वन वे रोड थी जिधर वो स्टोर था, उसमें तो पार्किंग बड़ी लिमिटेड थी। सो एक बड़ी लिमिटेड पार्किंग थी। अगर आप एक दफ़ा आप गुजर गए तो फिर आपको पूरा चक्कर काट के दोबारा आना है।
सो पार्किंग कोई नहीं थी, वन वे था. अच्छा मज़े की बात है जब वो स्टोर हमने एक्वायर किया था तब उसकी बेसमेंट भी नहीं थी. ये एक चलते स्टोर के अंदर बेसमेंट बनाई गई थी. वो अपने आप में एक वो शकार है पूरा कि वो कैसे बेसमेंट क्रिएट की. और फिर एंड इट स्टार्टेड ऑफ एज अ ग्रोसरी स्टोर शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऐड होते रहे. एंड एज दिस रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. और वही जो मैं बातें मैंने पहले भी की कि जो 3 हमारे प्रिंसिपल्स थे, कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर रिलेशन, माई फादर एंड माई अंकल, उन दोनों ने 15 साल की उम्र में साथ साथ वो जो है कॉलेज भी जा रहे थे, साथ साथ वो बिज़नेस में भी चीज़ें देख रहे थे. क्योंकि मैं बेसिकली मेरे दादा के 5 बेटे थे. द एल्डेस्ट वन जो है इस वक्त ही इज़ कार्डिगन मेलन यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं. एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. उन्हें केई में भी टॉप किया और उसके बाद फिर वो यूएसए गए. वहाँ पे फिर ही स्टडीड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई भी की. उसके बाद फिर वहाँ पे वो पहले पाकिस्तानी बने जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी बने. अच्छा जी. So, जी ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी. उसके बाद फिर ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी जो टेन्योर प्रोफेसर भी बन गए. उसमें टेन्योर प्रोफेसर वो होता है जिसको आप फायर नहीं कर सकते. वो फॉरबिडन टॉपिक्स जिस तरह के हॉलोकॉस्ट वगैरह इस पर बात किया जा वो कर उसको अलाउड होती है कि वो बात कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं. ओवर 120 रिसर्च पेपर्स भी हैं. उन्हें काफ़ी बुक्स. He's abroad. He's abroad. उसके बाद फिर इवेंचुअली जब कतर में जो वहाँ पे जो कतर की क्वीन थी उन्हें एजुकेशन सिटी बनाना था उसके अंदर. तो बिकॉज शी वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ माई अंकल. तो शी रिकमेंडेड, शी वांटेड अ मुस्लिम पर्सन टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन और सारी चीज़ें. एंड शी स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर माई अंकल. तो फिर उनको जो है ही केम एंड वहाँ पे आके फिर उन्हें पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कतर में थी उसको वहाँ पे एज अ डीन का रोल किया ना. और आई थिंक उनकी तीसरी ये अभी लेग चल रही है एज अ डीन, जो नॉर्मली होती नहीं इतनी एक्सेप्शन. लेकिन बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने सारा वहाँ पे जो उनको असल में पता लग गया था ना कि शेख खान दे बाकी मुंडिया ने काम थे आ जाने, मैं बाहर चले जाऊँ. नहीं वो ये उनके वो बचपन से ये कहते थे कि मेरा था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ. और उनको वो कहते हमने अमीर हमजा की दास्तानें सुनी तो हमें लगता था कि दुनिया और भी है, इस जहाँ के अलावा और भी जहाँ हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करें. nice. तो जो उनसे छोटे हैं वो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फैमिली फिजिशियन के, वो प्रेसिडेंट भी हैं. और वो ही वाज आल्सो अ डॉक्टर. वो भी डॉक्टर थे, वो भी बड़े काबिल डॉक्टर. और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली उन्हें जो हज एंड उम्रा की जो सर्विसेज हैं, अल-फतह ट्रैवल एंड टूर्स जो है इज बीइंग हेड बाय हिम. उनका एक उनके बेटे अहमद हैं. yes. उनके बेटे अहमद हैं. बिल्कुल. सो वो अब उसको भी देख रहे हैं. माशाल्लाह दे डूइंग एक्सेप्शनल जॉब. उनकी हमें फीडबैक्स आते रहते हैं हज एंड उम्रा के लोगों के टेस्टिमोनियल्स वगैरह. तो भाई दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अल-फतह वाले तो मतलब हज के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जो पैकेजेस वहाँ आ रहे होते हैं. एब्सोल्युटली. सो दे अर्नड इट. एंड क्योंकि उनके बड़ा पैशन ड्रिवन था. और ये चीज़ ना हर बिजनेस के अंदर है. कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय पैशन. तो उनका हमेशा से था कि मैं हज उम्रा, और वो उनको शौक भी था, उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है. तो वो था. उससे जो छोटे मेरे ताया हैं वो पहले आर्मी में थे. ही रिटायर एज मेजर. एंड उसके बाद उन्हें अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी. उसके बाद फिर उन्हें भी बिजनेस में आ गया. और अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक का जो बिजनेस है, अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, सो उन्हें वो जो एक पूरी विंग है विच इज कम्प्लीटली सेपरेट बिजनेस फ्रॉम अल-फतह डिपार्टमेंटल स्टोर. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ अल-फतह द अल-फतह. नो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अल-फतह स्टोर. इट इज द सेम फैमिली. हाँ, सेम फैमिली. लेकिन उन्हें क्योंकि लार्ज अप्लायंसेस उस टाइम अल-फतह नहीं करता था. अल-फतह स्मॉल अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक के देख करता था. तो उन्हें वो उसकी एक जो है क्या कहते हैं, he wanted to do something of his own because initially he was in army. So by the time he came back, तो already business में Al-Fatah store में my uncle and my father had already joined. So he wanted to do something of his own. वो अपना करना चाहते थे और उन्होंने large appliances में किया. And mashallah is doing exceptional job. आगे उनके electronics is television, fridge, freezers और ये सारी चीज़ें और kitchen, built-in kitchen and all. तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं. उसके बाद फिर देन माय अंकल एंड माय फादर उन्होंने ज्वाइन किया एज आई सेड 15 इयर्स के एज में. एंड बोथ ऑफ देम आर द यंगेस्ट फ्रॉम ऑल द ब्रदर्स आल्सो. सो या दे आर द यंगेस्ट वन. दे वर यंगर. उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी. उनको कहा था कि अब ये बच्चे 2 रह गए हैं तो इनने तो इस कारोबार में आना है. तो दे डिडंट हैव मच ऑफ अ चॉइस. And I feel कि they were the perfect fit for it. As we can see कि उन्हें माशाल्लाह they made the biggest brand. They make it a household name.
started off with one branch and mashallah today we have 28 branches and counting. Yeah. So उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्हें काफ़ी, जिस तरह मैं जो बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ इनोवेशन. सो माई फादर एंड माई अंकल दोनों मैं कहता हूँ कि उनमें ये चीज़ का बहुत था कि हमें नई नई चीज़ें लेके आनी है अल्फता पे. हमने वो चीज़ें, हमने रन ऑफ द मिल चीज़ें नहीं सिर्फ बेचनी. और उस टाइम पे आपको होता था कि स्पेशली कि भाई अगर नई चीज़ आनी है तो आपको महीने 1.5 बाद 2 बाद और ये आना था. और ये तो अब हमने देखा चाइना का बूम जो आया है, ऐसे ही है. सो हाँ जी, उससे पहले तो बिल्कुल पहले तो इम्पोर्ट एम्बार्गो रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. फिर लेट 80s में और अर्ली 90s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्बार्गो लिफ्ट हुआ. फिर मार्केट खुली इंपोर्ट के लिए जो है उसमें, तो फिर शुरू हुई इंपोर्ट. एंड आई थिंक माई फादर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो बाकी सारे होलसेलर थे और एक ही रिटेलर था जो दुबई उस टाइम पे गया और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की जो सारी जो पूरी सप्लाई चेन है उन्हें डेवलप की. और सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, हमने इनोवेशन और भी बहुत सारी चीज़ों में की. सो जो आज आप डिजिटल स्कैनर्स देखते हैं जो स्कैनिंग होती है, इनिशियली तो इस तरह नहीं था, देयर वाज नो स्कैनिंग मॉडल. वहाँ पे मॉडर्न ट्रेड में सारा खाता सिस्टम होता था. तो अल्फता इज़ द फर्स्ट और इन पाकिस्तान, आई एम नॉट इवन पंजाब, इन पाकिस्तान जिसने डिजिटल स्कैनर्स इंट्रोड्यूस करवाए. सो उस टाइम भी द आइडिया वॉज कि इस चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, सप्लाई चेन को किस तरह और बेहतर किया जा सकता है. तो सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं, इवन जो हमारे जो पीछे बैक एंड के जो हैं क्या कहते हैं मैकेनिज़म्स और IT, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी जो है काम किया और उसमें भी इनोवेशन लेके आए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस्ड इन. मोहम्मद, मैं अगर आपको देखिए, आई अंडरस्टैंड माशाल्लाह, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है. दैट एक्चुअली क्लियर्स अ लॉट ऑफ, वो नहीं होता कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, ट्रैवल्स ये है, दिस इज द, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ वन बिग जॉइंट फैमिली. इसके अंदर जहाँ हम लोग बात करते हैं चेंजिंग विद टाइम, अब हमने वो दौर देखा था जब आपने कहा कि खाता मतलब चलता था, उसके बाद ये आया कैश वाला दौर आ गया, अब फिर हम लोगों ने कार्ड्स वाला दौर देखना शुरू कर दिया. सो विद टाइम इनोवेशन आपके बिजनेस का पार्ट होना ही चाहिए एंड ऑल दैट. Where do you see that legacy going in the next 15 years? Because अब हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, which is delivery दौर. Absolutely. Which is कि अच्छा यार मैंने अब स्टोर जाना भी नहीं है. पहले एक स्टोर जाना एक्सपीरियंस होता था कि मतलब यार अब मैं मतलब मी एंड माई वाइफ वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कि यार महीने में एक हमारा होता है अल्फता का ट्रिप. वो एक हमारा मतलब वो रिचुअल है कि हमने जाना है, घंटा 2 घंटे स्टोर में गुजारना है, वो एक्सपीरियंस करना है. हमारी अगली जनरेशन पे वो नहीं चीज़ नज़र आ रही. वी आर गोइंग टू सी, बिकॉज उन लोगों के लिए एवरीथिंग इज टक 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 ठक करके डिलीवर हो गया. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू गोना फेस इन द नेक्स्ट 15 years? I think it's not even a challenge, it's the reality now. So हमें रियलाइज़ हो गया है कि एक कस्टमर बेस है जिसको कन्वीनियंस चाहिए, और ख़ास तौर पे जेन ज़ी है या उनको एक अटेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं है, प्लस वो दे आर सो यूज टू फास्ट पेस चीज़ें के ऑर्डर करें आ जाएं. और ई कॉमर्स इंडस्ट्री स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इवॉल्व हुई है. ग्लोबली तो ये बहुत पहले काम शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में पोस्ट कोविड ई कॉमर्स ने थ्राइव किया है इन राइट सेंस. We have already started working on it. To answer your question, so Alfata has its own app. Alfata even जो platforms है delivery वाले, हर popular platform में Alfata की presence आ चुकी भी है. तो आप whether it's Food Panda, आप उसमें भी Alfata का एक shop available होगी अगर आपके city में Alfata की branch है. और whether it's application Android, Apple, सब में Alfata का एक अपनी app भी है. Then we have our own dedicated website also. But to answer your question, जहाँ ई कॉमर्स का बिल्कुल एक बूम आ रहा है, एट द सेम टाइम आई फील कि जो ये है रिटेल स्टोर्स हैं, ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स हैं, उनका भी कभी भी दौर ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज इंसान इज़ अ सोशल एनिमल एज जैसे. तो अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं लोगों को और अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस अगर आप इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह रहेगा. और जितने भी स्टोर्स हैं ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो ओमनी चैनल पे चले गए हैं कि देयर इज़ ई कॉमर्स, और जो उनके फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वो शॉपिंग एक्सपीरियंस को उन्हें बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिया हुआ है उसको, कि वहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसमें एक अच्छा माहौल के अंदर शॉपिंग हो रही है, आयल साइज वाइड हो गई हैं, वहाँ पे ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा फिक्सचर्स इंप्रूव हो गए हैं, लाइटिंग इंप्रूव हो गई है. तो
میرے نظر میں اور الفتح کا بھی بڑا کلیئر ویژن ہے فار نیکسٹ 10 years کہ ہم نے ای کامرس کے اوپر تو ہم کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس میں فردر کر رہے ہیں. جنرلی کوئک کامرس پاکستان میں نا بڑا مشکل ہے. اس کی میں ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں. ایک تو ابھی بھی لوگوں کا ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوا آن لائن پیمنٹس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو سیکورٹی گیٹ ویز ہیں جو گلوبلی ریناؤنڈ ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں ابھی تک اس طرح پینیٹریٹ نہیں کیے, جیسا پے پیل ہو گئے یا اس طرح کے. تو اس لیے لوگوں کا ایک تھوڑا ڈسٹرسٹ رہتا ہے. پلس بہت سارے لوگوں نے فراڈ کے اسکیم کے قصے سنے ہوئے ہیں, تو ایک ڈسٹرسٹ ہے. کیش آن ڈلیوری کا ایک کیچ پرابلم یہ ہے کہ کیش آن ڈلیوری میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. اب اگر کوئی رائڈر گیا ہے کسی کے گھر میں ڈلیوری دینے کے لیے تو اس نے ویٹ کرنا ہے, اسے سامان دینا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ویٹ اور موسٹ آف دا ٹائم وہ باروں کہہ دینا کہ نہیں جی ایسے نہیں کیتا, وہ بھی ہے. پھر کئی دفعہ ہوتا ہے جی باجی نماز پڑھ رہی ہے, اب وہ ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے کہ باجی نماز پڑھ رہی ہے, وہ نماز پڑھ کے وہ کیش دیں گی, پیمنٹ دیں گی, پھر وہ چینج لے کے جائے گا. پھر اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی انفارچونیٹلی ہم اس طرح آرگنائز نہیں, پوسٹل کوڈز یا اس کی بیسس پہ نہیں. آج گوگل میپ آپ کو گھر کی روڈ پہ تو لے جائے گا لیکن ایگزیکٹ پن پوائنٹ لوکیشن پہ نہیں کر سکتا. تو اس میں ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے. پلس ابھی ہمارے جو تھرڈ پارٹی جو لاجسٹک سروسز ہیں وہ بھی ایک دے آلسو گوئنگ تھرو فیز. وہ مطلب وہ پریپیئر تو تھیں کہ فیشن جیسے پروڈکٹس ہو, جو گارمنٹس ہو گئے جن کے نان پیرشیبل آئٹمس کو تو بڑی اچھی طرح ڈلیور کر سکتی ہیں, لیکن پیرشیبل آئٹمس کے لیے ابھی وہ بھی اتنی اکوپڈ نہیں تھی. اب اس پہ کام کافی شروع ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جب اسپیکٹ آئے گا تو ڈلیوری پروسیس اور بہتر ہو جائے گا. سو اس لیے میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا فورگیونگ ہونا پڑے گا پاکستان میں ای کامرس کو لے کے. آپ جب اسٹینڈرڈ دیکھتے ہو امیزون کے یا باقی ساروں کو, تو بالکل ہمارا بھی ایم وہی ہے کہ وی شوڈ be offering service like Amazon, لیکن realities بڑی مختلف ہیں. We live in a very different world from them. But having said that, ambition is very much کہ inshallah we'll reach there and we'll reach there together as a I think nation. I agree کہ وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے نا اسٹور کا ایکسپیرینس, اب جس طرح ہم لوگ باہر دیکھا ہے کہ اسپیشلی کووڈ کے بعد ایک دم جو سینماز کے اندر فٹ فال کم ہوئی تھی, تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, انہوں نے 2 سال دیکھا کہ اچھا یار لوگ اب سنیما نہیں جا رہے, موویز مطلب سفر کر رہی ہیں, اور آئی تھنک کہ ایک وہ شفٹ ہوا ہے. مگر اس سے انہوں نے انسینٹیو دینا شروع کر دیے کہ اچھا جی وینسڈیز اینڈ تھرسڈیز آر گوئنگ ٹو بی ہاف ڈیز, ویمنس ڈے تو اسٹوڈنٹس کے لیے پیکیج کر دیں, جسٹ ٹو گیٹ دیٹ انسینٹیو کہ ہاں بھائی آپ گھر سے نکلیں اور آپ سنیما جائیں, آپ ایفرٹ کریں. آئی تھنک گورنمنٹ کہتے پنجاب بھی اسی چیز پہ بھی ورک کری ہے کہ یار اچھا ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹ شوز کو واپس لے کے آئیں. واٹ آر دی انسینٹیوز دیٹ الفتح از گوئنگ ٹو ڈیولپ in the coming futures, because وہ والی جو جنریشن ہے جو اب آ رہی ہے, الفا ہو گیا, الفا کے بعد اور بھی آنے والے, they need to have that experience. Absolutely. I completely agree with you and we have already started working on it. So ہر اب میجر ایونٹ کے ساتھ there is some sort of a promotion going on at الفتح. So اب تو ہمارا آفس میں ایک رننگ جوک ہے کہ آج کیا آفر کر رہے ہیں الفتح, بیکاز اب اتنا کمپیٹیو مارکیٹ بھی ہو چکی ہے, کیونکہ مارکیٹ بھی سیچوریٹ کر رہی ہے. مارکیٹ بھی اب ماڈرن ٹریڈ اسٹورز آج سے 10 سال پہلے بہت فرق کاؤنٹ تھا اور آج جو کاؤنٹ ہو گیا, سو مارکیٹ بھی گرو کر رہی ہے. اور مارکیٹ اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں یو ہیو ٹو آفر سم تھنگ ٹو دا کسٹمرز, یو نو ایکسٹرا جو باقی نہیں آفر کر رہے. سو وی ہیو آلریڈی ورکنگ آن اٹ. سو ہم آلریڈی وی ہیو بین آفرنگ لاٹ آف ڈسکاؤنٹ. سو ہر میجر فیسٹیو ڈے پہ ہم کوئی نہ کوئی سم سارٹ آف اے ڈسکاؤنٹ ہیپننگ ایٹ الفتح. ایون ہمارا تو ایک اور ہے, ایوری ٹیوزڈے وی آفر ڈسکاؤنٹ. سو اٹس کالڈ ہیپی ٹیوزڈے. سو ہیپی ٹیوزڈے میں ہم اکراس ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ آئٹمس کے اوپر. سو ایک وہ ہوتا ہے. پھر ہمارا ہیپی آور کا بھی ہے. سو اگر آپ ارلی مارننگ الفتح سے گروسری رن کرتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں تو دیر از اے ڈسکاؤنٹ فار یو. سو وی آلریڈی آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ, بیکاز وی فیل کہ آج کے دور میں آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا یور کسٹمرس کو, کیونکہ یو نو ٹرسٹ لائلٹی وہ سب کچھ ہے, لیکن اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, تو یو ہیو ٹو آفر دیم سم تھنگ ایکسٹرا ان آرڈر ٹو گین دیئر ٹرسٹ فار نیکسٹ جنریشن. جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں دا سکسیسز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی برانڈ اتنا بڑا ہو گیا, بٹ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو کہ ہارڈ شپس اس کے ساتھ کیا کیا آتی ہیں. دیر ہیز بن سم ویری میجر ڈسٹربنگ انسیڈنسز آلسو. الفتح کو ایک نہیں بنے, آئی تھنک دو دفعہ آگ بھی لگی ہوئی. تو جب بھی اس طرح کا ایک میجر سیٹ بیک آتا ہے, مطلب فائنینشلی اٹس اے لاٹ.
आई बिलीव दोनों आग जो लगी हैं अलफतह पे वो माइलस्टोन इन आवर लेगेसी इन अ सेंस कि इट वाज अ डार्क पीरियड है उसमें, क्योंकि एक बिजनेस और थ्राइविंग बिजनेस जो है उस रनिंग बिजनेस में वन रैंडम डे यू वेक अप टू नो कि आग लग गई है. और वो दिन मैं भूल भी नहीं सकता. जो पहली आग लगी थी वो फ्राइडे द 13th. तो जनरली सो हम मुझे याद है कि यू नो वहाँ पे जब हम गए तो पता चला कि वो फायर फाइटिंग और सारा कुछ हो रहा था. और उस टाइम पहली आग में ख़ास तौर के ऊपर अनफॉर्चुनेटली शायद फायर फाइटर्स भी इतने इक्विप्ड नहीं थे, क्योंकि आग नीचे लगी थी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था ऑन द बेसमेंट और आग फैलते फैलते 5वें फ्लोर तक चली गई. क्योंकि प्रॉपर उसके वहाँ पे उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और इट वाज अ टोटल डिज़ास्टर उसके अंदर. लेकिन आई थिंक मेरे लिए द बिगेस्ट लर्निंग वाज माय फादर एंड माय अंकल कि किस तरह इस क्राइसिस सिचुएशन में दे डिडंट गिव अप. मुझे इस तरह याद है कि नेक्स्ट जो मॉर्निंग जिस दिन आग लगी वगैरह अगले दिन यू नो आई वेंट टू माय फादर एंड तो आई कुड टेल यू ही डिडंट स्लेप्ट दैट नाइट. सुबह उठे, इट वाज अर्ली मॉर्निंग. मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था, तो जो पहली आग लगी थी तो आई मेट हिम एंड ही सेड कि अब क्या होगा. यू नो एज अ किड आप कंसर्न होते हो कि आपको पता है एक बहुत बड़ी सिचुएशन होगी, भी एक हादसा हो गया हुआ है. तो आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड. ही सेड कि नो वील बिल्ड इट अगेन, सो डोंट वरी वील बिल्ड इट अगेन. ये उनके लफ्ज़ थे, ये अल्फाज, एंड दे डिड इट इन 6 months. इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनहर्ड ऑफ. अच्छा, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ जो जब आप बिजनेस में आते हो आपको रियलाइज़ होता है कि उस टाइम की जो उस टाइम में उन्होंने जो अचीव किया है वो कितना इम्पॉसिबल है. सबसे पहली चीज़ की कि उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया. एक प्लॉट था, उस पर सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया, सबको. उन्हें पहली चीज़ ये क्लियर किया कि हम किसी एक बंदे को टर्मिनेट नहीं कर रहे. नोबडी को हम जो है क्या कहते हैं, कोई भी वो डीलेयरिंग नहीं होगी किसी किस्म की नहीं. आपने इसी की परेशान नहीं होना, हम सब ने मिल के स्टोर को बनाना है. और वहाँ पे 3 शिफ्टें हुई, डे शिफ्ट, मिड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 24 घंटे काम होता था. और वो पूरे, और प्लस जो नीचे बेसमेंट जो सामान बच गया था उसकी डिलीवरी सर्विस शुरू की. सो टेक्निकली फर्स्ट होम डिलीवरी सर्विसेज, मैं उससे पहले मेरी तो मेमोरी सर्व नहीं करती कोई होती होगी, लेकिन वो उस टाइम पे भी जब आग लगने के मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन के बाद डिलीवरी सर्विस शुरू की कि जो सामान है उसके अंदर. और मैं क्रेडिट इसमें ना 2-3 लोगों को खास तौर पे दूंगा. एक खास तौर पे द कस्टमर्स, यू नो दे रिस्पॉन्डेड सो पॉजिटिवली. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा. मुझे याद है कि मैं जब हुआ जिस दिन आग लगी थी तो एक खातून गाड़ी में बैठ के ना ज़ारो कतार रो रही थी. तो मैंने पूछा अपने कज़न से, मैंने कहा ये कौन है, हमारी फैमिली मेम्बर हैं, कौन है? तो उसने मुझे बताया कि नहीं, ये हमारी रेगुलर कस्टमर है, ये हमारी रेगुलर कस्टमर. शी इज़ क्राइंग बिकॉज यू नो इमोशनली शी इज़ हर्ट. सो वो जो चीज़ है मुझे रियलाइज़ होता है कितना, जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है ना अपने कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर्स इतना स्ट्रांगली फील करते हैं फॉर अ ब्रांड, तो उसका ख़त्म होना इज़ इम्पॉसिबल. तो वो तभी मेरी हर मुमकिन कोशिश ये है कि वो जो रिलेशन जो बिल्ड जो मेरे दादा ने किया, मेरे वालिद ने और ताया ने किया, मैं कोशिश है उसी को बरकरार रखें, उसको फर्दर जो है मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें उस रिलेशनशिप को. और वही दैट्स द वेट दैट यू आस्क कि वेट क्या है. वेट है कि वही जो ट्रस्ट जो उन्हें बिल्ड किया हुआ है, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड करने में कई साल लग जाते हैं और टूटने में कुछ चंद पल में टूट जाता है. तो हाँ टूट जाता है. अगर सलमा बट छापा मारे तो टूट जाता है. उसके ऊपर भी आते हैं. बिल्कुल. ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि प्रोटोकॉल्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीज़ें. इट्स ऑल फॉर द बेटरमेंट ऑल्सो एंड ऑल दैट. बट डू यू एग्री कि उसको इतना पब्लिकली डिस्प्ले भी करना चाहिए? मतलब आप ठीक है, एक्सपायर फूड आपने एक जगह देखा है, इट्स गुड कि आप उस पर फाइन लगाएं एंड ऑल दैट, बट उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन में एकदम लेके आना, डू यू एग्री विद दैट प्रोसेस? सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सपायर था वो डिस्प्ले में नहीं था. ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कहना चाह रहा हूँ. हाँ, वो तो अपने वीडियो में भी देखा है. उसमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले में नहीं थी. उसमें वो
جو وہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ڈے اینڈ میں کوئی بھی چیز جو موو کرنی ہوتی ہے وہ ایک ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ ایریا ہے, وہاں پہ وہ چلی جاتی ہے. اگلے دن جو ڈلیوری آتی ہے گاڑی لے کے وہ ریٹرنس کو لے کے جاتی ہے, کیونکہ صبح 11 بجے وہ ٹیم آئی ان کی ریٹ کی, اس ٹائم تک ابھی ڈلیوری آ رہی تھی, وہ نے سامان کیا. تو خیر وہ اس پہ بڑا کلیئر پرسپیکٹو تھا کہ ہم کبھی بھی وہ ریٹیل آن دا شیلف ایکسپائر پروڈکٹس نہیں تھا, جسٹ آن دا ریکارڈ آئی وانٹ ٹو سے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, دیکھیں میرا ایک ذاتی رائے ہے اور اس میں میری پرسنل اوپینین ہے اس کے اندر کہ بیسکلی آپ ایک حکومت کا کام ہے یا ادارے کا کام ہے کریکشن کرنا. آپ کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے, آپ بالکل اپنے ایک چارج شیٹ بنا کے شیئر کریں کہ یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں, ان کو کریکٹ کریں, اس کی یہ فائن ہے, آپ یہ فائن پے کریں اس کے اوپر. اور جب ہم میڈیا ٹرائل کر لیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک پرسپیکٹو تو آ جاتا ہے, دوسرا پرسپیکٹو آتا نہیں ہے. اور پھر میڈیا ٹرائل سے ہوتا یہ ہے کہ وہ معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے جتنا بڑا وہ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ چائنیز وسپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ جو ہے مختلف لوگ مختلف باتیں اس حوالے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ بزنس کے لیے بڑا ہوتا ہے, ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اور میرے خیال سے بالکل اگر آپ کو کوئی چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ نے 1-2 دفعہ آپ آئے ہیں اور وہ اس کو نہیں عمل ہوا, تو دین یو ہیو دا ابیلٹی ٹو ٹیک ایکشن. آپ سیل کر سکتے ہیں, جگہوں کو بند کر سکتے ہیں, وہ بالکل دیٹ آپ کر سکتے ہیں. لیکن میڈیا ٹرائلس پرسنلی میرے خیال سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے, جو جتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں اس سے کئی زیادہ بزنسز کو نقصان ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اسمال بزنسز, میں صرف اپنی بزنس کی بات نہیں کروں گا, کوئی چھوٹا بزنس کر رہا ہے, بزنس نے ابھی اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے, وہ شاید اپنی لرننگ کب سے گزر رہا ہے, کہ ہر چیز میں ٹرائل اینڈ ایررز ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی بندہ پہلے دن سے جو ہے کیا کہتے ہیں 100% پرفیکشن کے اندر بزنس نہیں کر رہا ہوتا, اس میں ٹرائل اینڈ ایررز وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں. تو اسمال بزنسز کے لیے خاص طور پہ اٹس ویری ڈینجرس کہ اس میں ہو. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل جو ہیں, آئی ایم ٹوٹلی اپ فار اٹ, کہ بالکل اچھا ہے کہ حکومتی اداروں کو ریٹنگ سسٹمز بھی اب لے کے آ رہے ہیں. بالکل میری ان سے بات بھی ہوئی تھی اس والے سے, انہوں نے بتایا کہ ہم ریٹنگ سسٹمز لے کے آ رہے ہیں. آئی سیڈ کہ اٹس اے فیبولس آئیڈیا, بالکل آپ کو گریڈنگ کرنی چاہیے. گلوبلی بھی اٹس کامن پریکٹس کہ ہر اسٹورس کو یا آپ کے ریسٹورینٹس ہیں ان کو ایک ریٹنگ سروسز ہوتی ہے. تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ وی وڈ لو ٹو پائلٹ ان اٹ, کہ آپ بالکل ہمیں اپنے جو بھی آپ کے پیرامیٹرز ہیں آپ ہمیں شیئر کریں. we'll try to follow it. If you're following it, تو we would really like کہ آپ ہمیں ریٹ کریں اس کے بیسس کے اوپر. I think یہ چیز ہونی چاہیے. اینڈ جسٹ مطلب ناٹ بیکاز یور سٹنگ ہے, میں گوشت الفتح سے ہی لیتا ہوں اور ہماری منتھلی جب شاپنگ ہوتی ہے. گلبرگ کے اندر آپ کی بڑی اچھی ایک میٹ شاپ ہے نیچے بیسمنٹ کے اندر, اینڈ آل دیٹ. ایک نہیں میرے ساتھ 2 دفعہ یہ ہوا ہے. میں نے چھوٹی بوٹی پیک کروائی سارا کچھ, تو اس نے کہا کہ نہیں جی آج چکن نہ لو, میں تمہیں کل دے دوں گا. میں کہہ پیا تو میں دے کہ نہیں ایسی ہٹان لگی. تو دینے کو اگر وہ چاہتا تو مجھے دے سکتا تھا کہ یار دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی ہٹان لگی ہیں, مطلب فریش آئے گا تو میں تب دے دیں گا. اب کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار بٹ صاحب آتے رہتے ہیں, تو ایک کسٹمر کو میں آج کے طور پہ لگاؤں اور یہ سارا کچھ کروں. تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپریشیٹ کرتے کہ اچھا یار یہ ایٹ لیسٹ جو بندہ کاؤنٹر کے اوپر ہے وہ اس کو پتا ہے کہ یار میں اس بندے کا ٹرسٹ نہ توڑوں. تو یہ ایکسپیرینسز بھی ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اس حوالے سے. دیکھیے بالکل جیسا میں نے کہا ہماری ویلیوز ہی یہ ہیں, کیونکہ میرے دادا, میرے والد, میرے تایا, دے آلویز بین آن دا فلور. تو وہاں پہ ساری جو ٹیم ہے وہ آپ ہمیشہ آپ اوپر کی طرف دیکھتے ہو کہ اوپر جو بندہ ہے اس کی ویلیوز کیا وہی نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں. تو ویلیو ہیز آلویز بین کسٹمر فرسٹ, ہیز آلویز بین آر ویلیو. اس میں ہو سکتا ہے کئیوں کے برے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں, پر آئی ایشور یو نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے. مطلب دیکھیں وہ چیزیں پارٹ, بیکاز آپ نے پبلک سے جہاں ڈیلنگ کرنی ہے بھائی اچھا برا ایکسپیرینس ہونا ہی ہونا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہے. تو بالکل, تو اس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی برا ایکسپیرینس ہے پلیز ہمیں ہائی لائٹ کریں. میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر ہم نے ہوتا ہے, ہم نے کمپلین باکسز بھی بنائے ہوئے وہاں پہ. ہمارے ہر اسٹور میں دیر از اے جنرل مینیجر. اگر بالکل جنرل مینیجر کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو ہم نے اپنے سارے دیے ہوتے ہیں لنکس ہمارے, آپ سوشل میڈیا پیجز پہ جا کے آپ ہمیں ڈی ایم کریں, ہمیں فیس بک پہ لکھیں, پر لکھیں ضرور, بیکاز جتنا آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں اتنا ہی ہم اپنے آپ کو فردر امپروو کرتے رہیں گے. تو کرٹیزم, کنسٹرکٹیو کرٹیزم از موسٹ ویلکم. ایٹ لیسٹ میں الفتح کے حساب سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ویری مچ اوپن ٹو اٹ. اور ہم خود ڈائریکٹلی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, مطلب بہت سارے فیڈ بیکس ہوتے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی, میں خود بھی اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہوں اور اس کو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن کریکٹیو میجرز لینے ہیں. تو اینڈ دیٹس دا پریکٹس. اچھا, جہاں ہم بات کرتے ہیں فیڈ بیک اور اس کی سارا کچھ,
اسٹور کی ڈیزائننگ میں کتنا اب آتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ الفتح اب مطلب جتنا پھیل رہے ہیں ایک اسٹور کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کچھ اسٹورز ہمارے لمبے ہیں, کچھ مالس کی طرح بنے ہوئے ہیں, کچھ چھوٹے والے اسٹورز ہیں اینڈ آل دیٹ. سو ڈو یو میک اٹ اے پوائنٹ یا ابھی تک کوئی اس طرح کی نہیں آئی کہ یار اچھا, کیونکہ ایک چیز جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جلال سنس کی, ان کی ایک تھیم چل رہی ہوتی ہے, کامن تھیم. وہ آپ کسی بھی جلال سنس میں جاتے ہیں نا, آپ کو ٹھک کر کے فیل ہوتی ہے کہ اچھا یار ان کی ایک تھیم چل رہی ہے. الفتح میں مجھے نہیں وہ فیل ہوتی, بیکاز الفتح کا آئی تھنک وہ بلڈنگ وائز ایوری تھنگ چینجز اینڈ آل دیٹ. سو وائی, مطلب اس طرف کیوں نہیں ابھی تک دھیان دیا؟ سو بیسکلی اس میں مسئلہ صرف ایک ہے, وی ووڈ لو ٹو ہیو سیم تھیم اکراس. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کیونکہ جتنی بڑی ہماری اسارٹمنٹ ہے, آپ نے نام لیا جلاسنس کی بیسکلی بیکری اینڈ بیسک گروسری اسارٹمنٹ ہے, whereas we are multi-departmental stores. So there is toys, there is crockery, there is electronics, cosmetic, اور سب کے اندر ہمارے پاس complete assortment ہے اس میں. تو اتنی ریئل اسٹیٹ اویلیبل ہی نہیں ہوتی, اور کچھ کی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پریزنس بڑی امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ایوالو مارکیٹ ہے, یہاں پہ اچھی ہے پاپولیشن ہے, تو پھر وی ہیو ٹو ڈو دوز کمپرومائزز. لیکن ہم نے اس کو نا 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا. سو دیر از اے فلیگ شپ اسٹور, you know, a store in Dolmen Mall is a flagship store, Hussain Chowk is a flagship store. So ایک ہمارے فلیگ شپ اسٹورز ہے. دین دیر از اے مڈ سائز اسٹورز جو ایک بیسکلی ایک ٹاؤن اور ایک کمیونٹی سے, فار ایگزامپل کہ اقبال ٹاؤن میں ایک مڈ سائز اسٹور ہوگا, لیک سٹی کے اندر ایک مڈ سائز اسٹور ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ ہمارے کنوینئنٹ اسٹورز ماڈل ہے, جس میں کہ جو بیسکلی صرف ایک کمیونٹی سے فیز 1 ہے, فیز 5 میں ہے, فیز 6 میں, جو صرف اس ایریا کا جو مارکیٹ پلیس ہے ادھر کے کسٹمر کے لیے, جو ٹاپ اپ کسٹمرس کے لیے ہے, کہ کسٹمر جو کہتا ہے یار میں نے آل دا وے پوری گروسری شاپنگ نہیں کرنی, میں نے بیسک لینا ہے, ایک بچوں کو ڈائپر لینا ہے, ٹوتھ برش لینا ہے, ڈیوڈرنٹ لینا ہے, میں جاؤں میں امیڈیٹلی بائنگ کر لوں. تو وہ ہیں جو بیسکلی اب گلوبلی جیسے ایکسپریس اسٹورز ہوتے ہیں. سو ایک ہمارے وہ والا ماڈل ہے. سو ہم نے پھر اس کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. تو فلیگ شپ اسٹورز میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آئیڈیلی ابھی جس طرح ہم نے ڈالمن میں کھولا ہے, اس سے پہلے ویلنشیا میں کھولا تھا, سنگل اسٹوری اسٹورز. لیکن مسئلہ یہ کتنی بات سچ ہے کہ ڈولمن کی جو بڈنگ ہوئی تھی وہ الفتح کو پہلے ملنے لگی تھی, کہ وہ ایکچولی ڈولمن مال نہیں بننا تھا, وہ الفتح مال بننا تھا؟ نہیں یہ بات میں کوئی سچائی نہیں, اٹس رومرز. ایسا میں جسٹ آن دا ریکارڈ, مطلب there was this big rumor کہ ایکچولی وہ پہلے الفتح مال بننے لگا تھا. نہیں that's not that I'm aware of, لیکن نہیں کبھی اس پہ ایسی بات بھی نہیں ہوئی. وہ اتنا بڑا, یہ ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ جب ڈولمن مال بننا تھا ان کی فرسٹ چوائس واز الفتح. اگر ان کا they wanted a premium grocery store inside the mall, and they themselves have said کہ ہماری فرسٹ چوائس الفتح تھی, there was no other alternate option for us. تو لیکن ایسا نہیں ہے. نہیں اچھی بات ہے, تم لوگوں نے باہر بھی الفتح بنایا ہوا, اندر بھی بنایا ہوا, باہر بھی. اچھا وہ میں I'll answer that. This is the words of your father, by the way. ان کے بٹ سب انڈا لے آئے نا, بندہ کوئی مال نہیں جانا, انڈا بندہ باہروں لینا ہے, انڈا ڈبل روٹی باہروں بندہ لے کے جانا. ایسے دس واز لائک آئی واز لائک یار کیا بات. دیٹس سو ٹرو. اب کیونکہ مال کا کسٹمر از اے ویری ڈفرنٹ کسٹمر. ہاں, کیونکہ وہ ایک مال کی پارکنگ میں جانا ہے, اس میں کرنا, اور مال میں ہمارا تھا بھی شاپنگ ایکسپیرینس ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے. سو جو ڈولمن مال والا الفتح وچ از دا لیٹسٹ الفتح, اگر آپ جائیں گے تو ادھر آئل سائز 9 feet وائڈ, وہاں پہ ہم نے کمپلیٹ اسارٹمنٹ بھی ہے, ہم نے وہاں پہ فائن فوڈ بیکری کا بھی بوتیک بیکری بھی ہے, وہاں پہ لالس کی وہ بوتیک چاکلیٹس بھی آپ کو ملیں گی, وہاں پہ ڈرائی فروٹس بھی ملیں گے پریمیم قسم کے, وہ بامبے ڈرائی فروٹ کے. تو وہاں پہ دا ہول آئیڈیا واز کہ ہم کسٹمر کو شاپنگ ایکسپیرینس دیں کہ جب آپ فیملی کے ساتھ جائیں, بیکاز مال از اے فیملی آؤٹنگ, تو آپ فیملی کے ساتھ جائیں تو آپ انجوائے کریں اپنی گروسری رن کو, اور آپ یو اسپینڈ یور ٹائم. وہ جو جیسا میں نے بتایا کہ کنوینئنس اسٹور ہے, جیسا فیز 6 والا جو اسٹور ہے, اٹ از آل اباؤٹ کنوینئنس. آپ گھر نوکری سے آ رہے ہیں, یو آر گوئنگ آن یور وے بیک, آپ رکے, آپ نے ٹھک ٹھک سامان لیا اور آپ چلے گئے. سو دونوں پرفیکٹلی بیلنس آؤٹ کرتے ہیں, ان کے اب ڈفرنٹ ٹارگیٹ کنزیومرز ہے. I think that's the brilliance of the ideology behind الفتح, کہ کنوینئنس کدھر دیکھنی ہے, ایکسپیرینس کہاں دیکھنا ہے, and all that. Coming back, جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیوٹی مطلب ویمن, سارا جو آپ کا آئی تھنک 80% کلائنٹل از آل ویمن. That's right. اچھا, اس کے اندر اب ہم بیوٹی پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں, رینجز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ کر کے مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو پہلے ایک شیلف ہوتی تھی وہ اب 2 floors بن چکے ہیں.
اتنی بڑی مارکیٹ ہے بیوٹی میں. اب اس کے اندر ہم لوگ اوتھینٹسٹی, جہاں چائنا کا مال آ رہا ہے, ہر بندہ اس چیز میں, فریگرنسز ہمارے پاس اتنے آ گئے. نو, ہاؤ ڈو یو کیپ دیٹ چیک اینڈ بیلنس کہ یار کوالٹی ہماری مینٹین ہونی چاہیے فرام دیٹ, کیونکہ میری بیگم جاتی ہے وہ اکثر جا کے الفتح جا کے نا سب سے پہلے یوں نا وہ پینسلوں کی یوں دیکھتی کہ اچھا یہ پینسل کون سی, یہ پینسل کون سی. یہ تو عورتوں کا رن ہے بالکل. بٹ ہاؤ ڈو یو کیپ دیٹ تھنگ کہ اچھا یار بیوٹی کے اندر ہماری پروڈکٹس کی مطلب کوالٹی کس طرح مینٹین کی جائے جب کاؤنٹر فٹ تو ہر چیز کا آ گیا ہوا ہے. ایبسلیوٹلی. سو جیسے میں نے بتایا کہ الفتح کی لیگیسی بلڈ ہی ہے ٹرسٹ کے اوپر. تو یہ آئی ایم گلیڈ یو آسکنگ دس کویشچن کہ اوتھینٹسٹی ہمارے لیے پرسنلی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو اس کے پراپر ایک چیک اینڈ بیلنسز ہے. سب سے پہلا میں اس کو میں بڑا ریشنلی آپ کو اس کو آنسر کروں گا. تو ہمارا اس کا جو چیک ہے سب سے پہلا ہے کہ ہم کام ہی صرف کرتے ہیں آتھورائزڈ ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز یا گلوبلی آتھورائز جو اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے کرتے ہی نہیں ہیں. جو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ آتھورائز نہیں ہے, پراپر سرٹیفکیشن نہیں ہے, تو ہم اس سے مال نہیں لیتے ریگارڈلیس وہ جتنے بھی پرائس پہ ہمیں آفر کر دے اس میں. تو ایک تو ہمارا یہ بڑا سمپل سا چیک ہے اس کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خود کی امپورٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سیلف اور پراپر ڈاکومنٹیشن اور ساری چیزوں کے ساتھ. ہماری پروکیورمنٹ ٹیم ہے. وی ہیو اے ہیڈ آفس ان نیو یارک, وی ہیو اے آفس ان دبئی, وی ہیو اے آفس ان لنڈن, وی ہیو اے آفس ان چائنا. تو ہمارے گلوبل آفسز وہاں پہ ہمارے سورسنگ کی ٹیم ہے جن کو میک شیور کرتے ہیں کہ جہاں کی جو سی چیز ہے جہاں سے ملتی ہے وہیں سے اس کو پروکیور کیا جائے اس کے اندر. پھر لاسٹلی آئی تھنک اس میں اور وہی وجہ ہے کہ آج جس طرح کہ ابھی حسین چوک پہ جو پرفیومری سیکشن سارا ہے لوریل لگژری کی ٹیم نے ڈیزائن کیا تھا. سو That's I think one of the biggest sections that you have. It is. اور وہ بھی ہم نے it was designed by the L'Oreal luxury department from Paris. So سعدیہ شاہ جو ہیڈ آف سیلس تھی اب وہ چلے گئی ہوئی ہے دوسرے ریجن کو دیکھتی ہے. آئی تھنک آئی بلیو افریقہ وہ سوری ریجن کو. تو شی واز دا ون ہو واز ہیڈنگ دین. تو اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیر از اے برانڈ ان پاکستان جو چیزیں اوتھینٹک چیزیں سیل کر رہے ہیں. اور لوریل کی ٹیم نے ریویو کیا, انہیں پراپر اس کو پورا ڈیزائن کیا, اس کو پراپر لانچ ہے. سو آئی شیئر اٹ ود یو. اگر آپ ود دس پوڈ کاسٹ اگر آپ وہ وہاں ساتھ چلائیں جو لانچ کی ویڈیوز وغیرہ سارے لوگوں کو پتہ چلے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے پر لوریل لگژری کی ٹیم نے اس کو ڈیزائن کر کے دیا تھا وہ پورا پرفیومری سیکشن کو سارا جو وہاں پہ. تو ہمارا اس پہ ہمیشہ رہے. اور میں ایک اور چیز پہ ساری بات باتیں آپ جو مرضی کر لیں, آج الفتح in terms of volume branded perfumery skin care میں ہی number 1 retailer ہے. we sell the biggest volumes. تو آپ کا کسٹمر ریپیٹ ہی نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر ٹرسٹ اس کا ختم ہو جائے کہ پروڈکٹ اوتھینٹک نہیں ہے. کیونکہ یہ کچھ بہت سارے پروڈکٹ ہائی اینڈ پروڈکٹس ہیں. ایون آئی تھنک یور ریٹرن پالیسی از مطلب مجھے تو اللہ کا شکر ہے مجھے مطلب کبھی پرابلم نہیں فیس آئی. اکثر ہوا ہے کہ رسید وغیرہ بھی ہو جاتی اوپر نیچے, لیکن ریٹرن پالیسی از آلویز بن دیر کہ اچھا یار یہ چیز تھوڑی سی یہ نہیں ہوگی یہ ہوگی. تو آپ لوگ خود کہتے تھے کہ یار آپ لے آئیں ہم ٹھیک کر دیں گے. آئی تھنک دیٹس واٹ میکس اٹ اسپیشل کہ یار اچھا مجھے لگتا ہے کہ یار اچھا مجھے ایک ٹائم کی نہیں مطلب چھری ماری, آپ اس چیز کو واپس بھی لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اگر وارنٹی نہیں تو ہم اس کی آپ کو وارنٹی دے دیں گے, ہم اس کو ریپلیس کر کے دے دیں گے. آل دیٹ ہیونگ سیڈ دیٹ رمضان از دا بگیسٹ منتھ. مطلب رمضان میں چاہے وہ گیم شوز ہو رہے ہوں, چاہے شاپنگز ہو رہی ہوں, چاہے گیونگ والا ہو رہا ہو, اور ویسے بھی ہم لوگ ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ جی اللہ دن آتا ہے اسی طرح ڈبل خرچ دیں. بٹ رمضان کے اندر الفتح ہیز آلویز بن دیٹ پلیس کہ اچھا جی میں نے کیا کہتے ہیں مطلب زکوٰۃ نکالنی ہے, میں نے چیریٹی باکسز نکال دیے. واٹ are the main things that you look for to make Ramzan that special part of every Pakistani? So Ramzan generally as a Muslim is a special month for all of us. Apart from even for the business wise it is a very challenging month کیونکہ obviously رمضان میں ایک prices drop ہو رہی ہوتی ہیں. آپ there's a cut throat competition چل رہا ہوتا ہے, stocks build کرنے ہوتے ہیں کیونکہ fluctuation pricing کی within the رمضان بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری بڑی سمپل پالیسی رہی ہے اینڈ آئی ایم گلیڈ یو براٹ دس اپ بیکاز میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ہم جتنے بھی رمضان ہیمپر بناتے ہیں ہم ہمیشہ جو بھی ہماری آن دا شیلف پروڈکٹ ہے نا اس کے ہیمپر بناتے ہیں.
there are a lot of people competition that I know کہ ان کے رمضان ہیمپر میں پروڈکٹس فرق ہوتے ہیں جو ہیمپر میں ڈالتے ہیں اور کسٹمرز کو جو سیل کر ریٹیل کرتے ہیں فرق ہوتے ہیں. ہینس وہ کئی دفعہ بڑی اٹریکٹیو پرائسز بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں. پر ہمارا ماننا ہے کہ اگر آپ چیریٹی کر رہے ہیں تو آپ, اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ وہی دوسروں کو دو جو خود کھاتے ہو. تو ہم کبھی بھی بلو پار لینٹل اسپائسز کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ہیمپر میں آپ کو بالکل ہی بلو پار قسم کی لینٹلز ڈال دیں اور اس میں مختلف دالیں مسالہ جات وغیرہ سارے بالکل لو کوالٹی کے اور ہم الفتح پہ فرق کوالٹی کی بیچیں. تو ہماری ہر ممکن کوشش ہے اور ہمیں لگتا ہے ہماری کامیابی کا راز بھی ہے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ برکت بھی اسی چیز میں ہے کہ ہم بیچتے وہی ہیں جو ہم دکھاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو آفر کچھ اور کریں اور ہیمپر میں کوئی اور چیز چلی جائے. تو وی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. جنرلی رمضان میں ہوتا ہے کہ رمضان روٹین بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لوگوں کے بائنگ سائیکلس چینج ہو چکے ہوتے ہیں, پلس اس میں جو پہلا عشرہ ہوتا ہے رمضان کا اس کی ریکوائرمنٹس بالکل فرق ہوتی ہیں. آخری عشرے میں کوئی عید ہوتی ہے, عید کی مٹھائیاں اور اس میں باقی سارے ڈپارٹمنٹس بھی. اور بڑا خوبصورت مہینہ ہے رمضان کا ان اے سینس کہ وہ ایکچولی بزنس کے آپ کا ہر اسپیکٹ کو کور کر لیتا ہے. تو پہلے عشرے میں اگر سپر مارکیٹ فوکس زیادہ ہے تو پھر آخری عشرے میں زیادہ فوکس آ جاتا ہے بیوٹی کی طرف, آپ کے فریگننس, آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں ٹوائز, یہ ساری چیزوں کے اوپر. تو وہ اٹ کورز اٹ آل. اور پلس ہماری رمضان کیونکہ ہوتا بھی ایسا مہینہ جس میں وی بلیو اٹس منتھ آف گیونگ, تو ہم پروموشنز اینڈ آفر تھرو آؤٹ دا رمضان کے منتھ میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن کوئی پروموشن الفتح پہ نہ چل رہی ہو. ڈو یو بلیو کہ یو لرن فرام یور فیلیئرز؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک what we are today is because of our failures. Okay. کراچی میں کیا ہوا تھا؟ کراچی میں so basically میں کہا سوال کروں گا کہ نہ کروں. نہیں ہم نے اچھا کیا سوال کیا ہے. سو اصل میں وہ میں اس لیے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا دکھی داستہ ہے وہ بھی کہ کراچی ایک ایسا شہر تھا. لاہور کے بعد ہم دوسری برانچ کا سوچتے تھے ایک ٹائم پہ تو وہ کراچی سوچتے تھے کہ لاہور کے بعد اگلی جو برانچ کھولیں گے ہم کراچی میں کھولیں گے. کراچی از اے ڈفرنٹ مارکیٹ آل ٹوگیدر. میں اس کو کہتا ہوں کہ اٹ از لائک اگر لاہور سین فرانسسکو ہے تو کراچی نیو یارک ہے. اس طرح کا ہے, اس کی ڈفرنٹ ڈائنامکس ہے, ڈفرنٹ مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. اینڈ وی آلویز فیلٹ کہ کراچی میں اسٹور لائک الفتح وڈ بی اے پرفیکٹ فٹ, کیونکہ ابھی بھی کراچی میں ویکیوم ہے. کوئی بھی جس طرح میں بتا رہا ہوں جس طرح ڈپارٹمنٹس اور اتنی اسارٹمنٹ کوئی بھی کراچی میں ایک سنگل اسٹور نہیں دیتا. وہاں پہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں پہلے اس ٹائم کراچی نہیں گئے, اس ٹائم کراچی کی پولیٹیکل سچویشن واز ویری ڈفرینٹ. دس از ارلی 2000s کی میں بات کر رہا ہوں, مڈ 2000s ایکچولی. تو اس ٹائم سچویشن تھی, اس ٹائم نہیں گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے فرینچائز ماڈل شروع کیا تھا. تو ایک لوکیشن تھی جو ایک فرینچائزی نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ لوکیشن ہے, وہ لوکیشن بہت اچھی تھی جہاں کام 3 میں وہ اسٹور تھا. سو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے, جبکہ آئیڈیلی وی ریئلی وانٹیڈ ٹو گو ٹو کراچی آر سیلف ایز ہم خود الفتح کی مینجمنٹ ہی اس کو رن کرتی تھی. اٹ واز اے فرینچائز. سو کراچی واز اے فرینچائز, 2 پارٹنرز تھے. اس میں ہوا یہ کہ جب وہ اسٹور پہلے کھلا تو اس ٹائم پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ مڈل میں وہ بارشیں, جو آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں سیلاب آ گیا تھا جو بڑا خوفناک قسم کا وہ پورا. تو ایک تو ہماری جو ٹرانسپورٹیشن تھی درمیان میں وہ ہو گئی. اس کے بعد 2 پارٹنرز تھے, ان کے آپس میں دے واز اے فال آؤٹ بٹوین دیم. ان میں سے وہ پارٹنر ایک جو ہے چلا گیا, ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی. پھر دوسرے پارٹنر سے رن نہیں, ہم نے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی لیکن somehow he couldn't able to run the store the way we wanted. Why didn't you guys take over? At that time اصل میں وہ بڑے جس ٹائم پہ وہ تھا, جب ہم نے آڈٹ کروایا نا اس اسٹور کا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اس کے رینٹ نہیں پے کیے ہوئے تھے. اس نے کمپنیوں کے پیبلز بے تحاشا تھے اس کے, اور پلس وہ ٹائم تو اس ٹائم امپورٹ امبارگوز وغیرہ بھی چل رہے تھے. دس واز پرابلی اینڈ 2003 اس کی بات ہے, 2023 سوری. سو ہمیں لگا کہ یار ابھی از ناٹ دا رائٹ ٹائم. پلس اس سے ریپوٹیشن اتنی ڈیمیج کر دی ہوئی تھی وہاں پہ, تو وی وانٹیڈ کہ اب ہم اس کو پراپر بند کر کے ایک پراپر نئے سیٹ اپ سے کھولیں جس کے پہلے جتنے پیبلز ہیں وہ کلیئر کروائیں. اور وہ سارا کچھ ہم نے کیا. اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان شاء اللہ ویل کم ٹو کراچی ویری سون.
and I'm saying it on the record now. So I think it will be the best. امتیاز لاہور آ گئے تو پھر ساڈا الفتح بھی اتنے جانا چاہیے. امتیاز از اے ویری ڈفرنٹ اسٹور. آئی فیل کہ وہ امتیاز از مور. اچھا ہر کراچی والا تھا کیونکہ ہمارے کراچی کے تو بڑے دوست ہیں, وہ ہمیں یہ تانا اکثر لگاتے ہیں کہنا ساڈا امتیاز, ہمارا امتیاز وہاں آ گیا نا. میں کہا ہاں تو کہتے تمہارے الفتح کو بھگا. میں کہ مطلب وہ آپ دیکھیں نا کہ بھائی امتیاز جو ہے کراچی کا برانڈ تھا وہ لاہور آ گیا, الفتح کا وہاں کیوں نہیں گیا؟ نہیں وہاں جائے گا, بالکل جائے گا. اصل میں وہی میں نے کہا ان ریٹروسپیکٹ وہ غلط ڈیسیجن تھا, آپ نے فرینچائز نہیں کرنی چاہیے تھا. اٹ واز اے بگ لرننگ کرو فار اس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بالکل آئیں گے, اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. آئی ریئلی لائک دس ہیلدی کمپٹیشن. یو نو ہم امتیاز کو دیکھ رہے تھے, ایون دو بڑی ہماری اور امتیاز کی 17% اسارٹمنٹ میچ کرتی ہے صرف, باقی کوئی اسارٹمنٹ ہماری بالکل مختلف ہے. ہماری کسٹمر بیس جو کور کسٹمر بیس ہے بڑی مختلف ہے امتیاز کی کور کسٹمر بیس سے. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ریسپیکٹ دیم ایز اے کمپٹیشن, اور ہم کئی دفعہ کئی اچھی چیزیں بھی ان کی دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہم اس میں امپروو کرتے ہیں. آئی ایم شیور بہت ساری چیزیں ہماری وہ دیکھتے ہوں گے اور اس میں اپنا فردر امپروو کرتے ہوں گے. سو اٹس گڈ ٹو ہیو دیٹ کمپٹیشن. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لاہور اون کرتا ہے الفتح کو, اٹ از لاہورز نیم. اور اب الفتح از نو مور جسٹ سٹیز برانڈ, اٹ از پاکستانز اون برانڈ. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم اکراس اسلام آباد میں بھی ہیں, سیال کوٹ میں بھی ہیں, گجرانوالہ میں بھی ہیں. سو اکراس پنجاب ہماری برانچز کھل گئی ہوئی ہے, اینڈ ان شاء اللہ کراچی میں بھی ہوں گے ویری سون. اینڈ آئی ایم شیور کراچی وڈ امبریس اس ود ایکول وارمتھ جس طرح ہمیں لاہور اور باقی شہروں نے کیا ہے. ڈیفینیٹلی محمد, I respect the legacy that you carry on your shoulders because I understand the pressure of legacy also. But you have some very big shoes to fill, and alhamdulillah Al-Fatah has been part of our lives, my childhood. اور وہ جو ایکسپیرئنس ہوتا تھا کہ آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, I would want all ہماری نیکسٹ جنریشن انشاءاللہ آئیں گے to have that experience, because وہ ایک bonding, it's not about groceries, it's about spending time with your parents, it's about spending time with your children, with your brothers and sisters, fighting over کہ میں نے یہ کانفلکٹس نہیں لینا, نہیں میرے ٹوائلٹ یہ ختم ہو گیا, نہیں میں وہ چینی اڈی پانی سی. وہ ایک وہ جو کلچر ہے نا, ٹو ہیو دیٹ ڈبیٹ ان دیٹ آئل, کبھی پیار کی باتیں ہو جاتی ہیں, کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے, میرا ہے وہ, دیٹس واٹ فیملی از آل اباؤٹ. اینڈ الفتح کیریز دیٹ ویری ویل مطلب تھرو آؤٹ دا ایئرز. یس اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی میں ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں ساری آپ کو صرف مضبوط ہی کرتی ہیں. انشاءاللہ I wish you all the success and all the responsibility that you have on your shoulders to do that the way your parents and your grandparents have done it. And inshallah کیمپین ریوائز کرنے کے لیے میں نئی کیمپین اس پہ بھی میں آپ سے بات کریں گے, اس پہ بھی ویسے میں آن دا ریکارڈ کہہ دیتا ہوں احمد بھائی, دیٹ کیمپین سب ملتا ہے. آئی فیل کہ الفتح کی مائل اسٹون کیمپین میں سے ایک کیمپین تھی وہ. ہاں نہیں ایبسلیٹلی. اور میں یہ آن دا ریکارڈ کہوں گا کہ یو نو ہم نے اتنی ہارر اسٹوری سنی ہوتی ہے کہ سیلیبریٹیز آتے ہیں, ان کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, اینڈ یو اینڈ واسف بھائی یو نو آئی کین اسٹل ناٹ فورگیٹ کہ رات 11 بجے وہ شروع ہوئی تھی کہ ہم نے وہ اس کو شروع کیا تھا, اور ہم نے 2 اسٹورز میں کرنا تھا. سو ہم نے پہلے ایک اسٹور میں کیا, اس کا ایک شوٹ تھا, پھر وہاں سے پھر ہم رات 2-2:30 بجے شاید گئے دوسرے اسٹور میں, اس کو کھولا, پھر وہاں پہ شوٹ کیا. اینڈ دیر واز کوئی مسئلہ نہیں, کوئی یہ نہیں کہ یار یہ جلدی ختم کرو, اینڈ ایوری ون واز انجوائنگ اٹ, اور وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے وہ جو شوٹ کے اندر. سو ایک طرح سے آپ نے ہمیں اسپوائل کر دیا ہے. اور اچھا ایک آپ نے بات کی جو مجھے تھا کہ جو یہ آئلس کی جو ہوتی ہے کہ لوگوں کی میموریز, میں آپ کو مجھے اس سے ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا. بیسکلی جب ہمارا ایک بڑا پرانا اسٹور تھا وائی بلاک کے اندر, جب گولڈ کرسٹ میں اسٹور کھولا اس سے پہلے وائی بلاک میں تھا, سیکنڈ برانچ تھی ہماری جو اوپر کر کے یوں چڑھ گیا. بالکل 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 بالکل. سو وہ لیگیسی برانچ دی ان سینس. تو وہاں سو بیسکلی جب ہم کلوز ڈاؤن کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے جو ہے ڈیٹ مینشن کر دی تھی کہ اس ڈیٹ کو اسٹور بند ہو جائے گا, اور اب نیا اسٹور کھل چکا ہوا ہے آلریڈی, اور سب کو انکریج کر رہے تھے کہ دوسرے اسٹور میں جائیں. تو مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میں وہاں پہ تھا کسی کام سے, تو مجھے میرا جنرل مینیجر آیا, انہوں نے کہا دیر از اے کپل ہو وانٹس ٹو میٹ یو.
تو امیجیٹلی آپ کی تھاٹ ہوتی ہے کوئی کسٹمر کمپلین ہونی ہے, کوئی سے مینیج نہیں ہوا, تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں جا کے ہیلپ کروں. سو آئی سیڈ کہ ہاں شیور آئی وڈ لو ٹو میٹ دیم. تو وہ کپل آئے میرے پاس, تو انہوں نے بڑے پولائٹلی انہوں نے کہا کہ وائی آر یو کلوزنگ ڈاؤن دس اسٹور. تو میں نے ان کو اپنی طرف سے بڑا لاجیکل ریزننگ دی کہ دیکھیں وی اوپن اپ اے بگر برانچ, اٹ از مچ بیٹر, مچ یو نو ہیز مچ بگر اسارٹمنٹ, اور سارے میں جو بھی لاجیکل ریزننگ تھی وہ دے. انہوں نے کہا تھا سر دا تھنگ از کہ یہاں اس کے ساتھ ہی نا ایک بیکن ہاؤس اسکول ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہے. انہوں نے کہا کہ میری وائف اور میں اس اسکول میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, ہماری چائلڈہڈ میموریز ہیں ود دس اسٹور. سو اور ہم بھی گرون اپ ود دس اسٹور, یو نو اس کی اپنی میموریز ہیں, میری اپنی میموریز ہیں, ہمارے دوستوں کی کمبائنڈ میموریز ہیں. تو جب آپ یہ اسٹور بند کر رہے ہیں تو ہماری تو ساری میموریز آپ ہم سے لے رہے ہیں. دس از ویری انفیئر اینڈ وچ ہٹ می آن اے ڈفرنٹ لیول. تو یہ جو کسٹمرز کا جو لوگوں کا ریلیشن ہے وہ ہوتا ہے برانڈس کے ساتھ, جو لیگیسی برانڈز ہوتے ہیں, اس کا دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو اٹ. تو پھر مجھے ریئلائز ہو کتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہوئی ہے, اور میری ہر ممکن کوشش بھی یہ ہے کہ اس کو فردر آگے لے کے جایا جائے, اس کو کارپوریٹائز کیا جائے. بیکاز دیکھیں فیملی بزنس کی ایک لائف ہوتی ہے, وہ 1 جنریشن 2 جنریشن 3 جنریشن چل جاتا ہے. یو نو نارملی یہ کہتے ہیں تیسری جنریشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. فارچونیٹلی میں 4تھی جنریشن ہوں تو اس میں, لیکن آئیڈیا از کہ اس کو کارپوریٹائز کیا جائے, اس کو آگے جو ہے فردر ہم اس کو جو ہے اس کی لیگیسی کو 50-100 ایئرس کے اوپر سوچے. اور ویژن بھی یہ ہے کہ اس کو ہم اس برانڈ کو کس طرح ہم اگلے نیکسٹ 50-100 ایئرس کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں. وہ تبھی ہوگا جب بزنس کارپوریٹائز ہوگا, جس میں ہوگا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں گے اور پراپر اسٹرکچر ہوگا. سو وی آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ, ہم نے اس طرف کام شروع کر دیا ہوا ہے. تو ان شاء اللہ سو ایون یور گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر وڈ شاپ فرام الفتح انشاءاللہ. میرا ڈسکاؤنٹ کارڈ ذرا ویلڈ کر دیو پھر تو. نہیں جی بھائی جان, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, آپ آئے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. پلیزر کیچنگ اپ. پلیزر واز آل مائن. اینڈ انشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. الفتح ہمارے کیا کہتے فیملی کا حصہ اسی طرح رہے. اور شیخ صاحب انشاءاللہ اگلی باری تاڑی گئی ہوں تسی آ کے تھے بیٹھے. ٹھیک ہے جی بھائی جان, تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور اسی طرح ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح الفتح ہو گیا, اور بھی اس طرح کے سٹورز ہیں, اور بھی اس طرح کے ہمارے لوکل پاکستانی بزنسز ہیں, ان کو سپورٹ ضرور کیا کریں. ہر ایک کی غلطی ہوتی ہے, ہر ایک سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور جہاں کوئی بھی چیز کمیونٹی بلڈنگ کے لیے آتی ہے, آئی تھنک دیٹ از دی موسٹ پریشیس تھنگ. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.